وعلى آله الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين أما بعد مکہ میں بھی تو لوگوں کو ضرورت پڑے گی گزرنے کی، اور گناہ سے بچ کے آزادانہ طور پہ گزرنا وہاں بھی ضرورت ہے۔ اس لیے امام بخاری کہتے ہیں کہ مکہ میں بھی سترا لگے گا اگر ضرورت ہے، اور مدینہ میں بھی سترا لگے گا اگر
مکہ برابر ہے غیر مکہ کے ساتھ، لیکن مکہ المکرمہ میں مطاف جو ہے اس میں جو ہے حکم میں تبدیلی ہے. مطاف ہے فرما دیے کہ اگر جبکہ اور جگہ میں کیا فرمایا کہ یہاں سے نہیں گزر سکتا ہے، مکہ میں بھی یہاں سے نہیں گزرے گا، غیر مکہ میں یہاں سے نہیں گزرے گا، بلکہ کہا کہ یہاں تو قریب میں لگائے گا سترا، اب یہاں سے نہیں گزر سکتا، ادھر سے گزرے گا. صرف مطوفین جو ہیں طواف کرنے والے ان کے لیے یہ گنجائش نکالی گئی کہ وہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے صف میں اور صف کے کنارے سے ادھر سے گزرنا چاہیں، سجدے کی جگہ چھوڑ کر گزرنا چاہیں تو وہ قریب میں گزر سکتے ہیں، باقی اور کسی کے لیے یہاں سے گزرنے کی اجازت نہیں. تو پتہ لگا کہ طواف کرنے والے جو ہیں، طواف کرنے والوں کو کچھ گنجائش دی گئی ہے کہ وہ سجدے کی جگہ کے ادھر سے پاس سے گزر جائیں، سجدے کی جگہ سے وہ بھی نہیں گزر سکتے، یا سجدے کے اور آدمی کی درمیانی جو جگہ ہے صف اس میں سے وہ بھی نہیں گزر سکتے. اگرچہ لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں طواف میں، وہ نمازی سے سٹ کے گزر جاتے ہیں، نمازی کے سجدے کے اندر سے گزر جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو حرم ہے، یہ تو مطاف ہے، یہاں گنجائش ہے. گنجائش یہ نہیں ہے، گنجائش وہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر سجدہ اور آدمی کے درمیان سے گزرے گا تو مطاف میں بھی نہیں گزر سکتا، اور سجدے کے پاس سے گزرے گا تو مطاف میں بھی نہیں گزر سکتا، صرف گزر سکتا ہے مطاف میں سجدے کے ادھر قریب سے، اور جگہ میں یہاں سے نہیں گزر سکتا ہے. اور جگہ میں کہاں سے گزرے گا؟ مسجد صغیر میں، مسجد کبیر اور یا جنگل، مسجد کبیر اور یا جنگل، جنگل تو سارا کھلا ہے تو جنگل میں کہاں سے گزر سکتا ہے؟ فرمایا کہ جب آدمی نماز پڑھے اور توجہ کے ساتھ اپنے سجدے کی جگہ پہ نظر جما کے نماز پڑھے، سترا نہیں لگا رکھا ہے، نمازی نے سترا نہیں لگایا، لیکن مسجد کبیر ہے، بہت بڑی مسجد ہے. اب یہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور سجدے کی جگہ پہ خضوع کے ساتھ دیکھ کے نماز پڑھ رہا ہے، تو گزرنے والا وہاں سے گزر سکتا ہے کہ جہاں اس کو نظر نہ آتا ہو. مان لو ایسے دیکھ کے کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اب یہاں سے گزرے تو اسے معلوم نہ ہو کوئی گزرا ہے، اتنی دور سے گزر سکتا ہے. مسجد کبیر میں اور مسجد کبیر میں اور جنگل میں، جہاں کھلا میدان میں نماز پڑھ رہا ہے تو کہاں سے گزرے؟ سترا لگایا نہیں، جس کی مقدار فقہا نے بیان فرمائی کہ 3 صف یعنی 9 فٹ. ایک صف تو اس کی ہو گئی، آگے 3 صف اور چھوڑ دو تو 3 صف کے بعد سے آدمی گزر سکتا ہے، کیونکہ جو خشوع کے ساتھ نیچے دیکھ کے نماز پڑھے گا تو یہ 3 صف کے بعد سے گزرنے والا آدمی نظر نہیں آتا.
تو مسجد کبیر کا حکم ہے 3 صف کے بعد سے گزر سکتا ہے، اور جنگل کا بھی حکم یہی ہے کہ اندازاً 3 صفوں کی جگہ چھوڑ کے وہاں سے گزر جائے گا۔ بہرحال مکہ میں، مدینہ میں، حرم کے علاوہ، مطاف کے علاوہ ساری جگہوں کا حکم ایک ہی ہے۔ اگر مسجد کبیر ہے، حرم یا مکے کا جنگل ہے، وہاں کا حکم بھی یہ ہے جو ہمارے یہاں کے جنگل کا ہے کہ یہاں آدمی گزر سکتا ہے 3 صفحے چھوڑ کر، تو ایسے گزر سکتا ہے مکے کے جنگل میں بھی 3 صفحے چھوڑ کر، اندر سے نہیں گزرے گا۔ بہرحال ساری دنیا کا حکم ایک ہے، سترا لگے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حرم میں، مکے میں نہیں لگے گا، یہ ان کے رب میں باب لایا گیا ہے کہ دیکھو سترۃ بمکہ کہا کہ مکہ میں سترے کا حکم اور غیر مکہ میں سترے کا حکم، دونوں جگہ میں حکم ایک ہی ہے۔ آگے روایت میں ذکر کر رہے دیکھیے، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحاجرہ، کہتے ہیں کہ دوپہر کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ آگے کیا کہا؟ فصلی بالبطحاء، یہ مقام بطحاء کہاں ہے؟ مکہ میں ہے، یہ جگہ مکہ میں ہے، تو آپ نے نماز پڑھی مقام بطحاء میں پڑھائی، ظہر کی 2 رکعت اور عصر کی 2 رکعت، اور آپ کے سامنے آنازہ یعنی بھلم کو کھڑا کیا گیا۔ آنازہ جس میں لوہا لگا ہوا ہے، بھلم جس کو بولتے ہیں، اس کو آپ کے سامنے کھڑا گیا، تو پتہ لگا کہ مکہ میں بھی سترا لگے گا۔ ترجمہ ثابت ہو گیا نہیں کہ آپ نے نماز پڑھی ہے مقام کہاں؟ مقام بطحاء میں، اور آپ نے سترا لگا کے نماز پڑھی ہے، اور بطحاء مقام مکہ المکرمہ میں ہے، تو پتہ لگا کہ مکہ میں بھی سترا لگے گا، لگایا جائے گا، حضور نے لگایا ہے۔ آگے دوسرا مسئلہ دیکھیے کیا کہتے ہیں، وتوضأ، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ یہ روایت پہلے آ چکی ہے، وہاں اسی مسئلے کو بتانے کے لیے روایت کو قائم کیا تھا باب وہاں، اور روایت ذکر فرمائی، کہتے ہیں فجعل الناس، جب حضور نے وضو کیا تو لوگوں نے شروع کیا یتمسحون بوضوئہ کو، یعنی آپ کے وضو کا پانی جو بچا ہوا ہے، بظاہر یہ مطلب ہے لیکن مراد یہ نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جو وضو کرنے کے بعد میں برتن میں پانی بچ گیا تھا، اس بچے ہوئے پانی کو صحابہ نے اپنے بدن پہ مل لیا یا ادھر مل لیا، لگا لیا، تو پتہ لگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا بچا ہوا پانی یا وضو کا بچا ہوا پانی صحابہ کرام نے استعمال کیا ہے، اور یہ جائز ہے۔ چلیے باب الصلاة إلى الأسطوانة. وقال عمر رضي الله تعالى عنه المصلون أحق بالصواب من المتحدثين إليها. وروى ابن عمر رضي الله تعالى عنه رجلا يصلي بين الأسطوانتين فأتناه إلى سارية فقال صل إليها. الصلاة إلى الأسطوانة، مقصد کیا ہے، کیوں لائے ہیں باب کو؟ اس 2 مسئلے بتانے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بتانا ہے کہ اگر آپ مسجد میں گئے اور مسجد میں جا کے نماز کہاں پڑھوں، جماعت ہو چکی ہے، لوگ آ رہے جا رہے، کوئی سنت سے آپ فارغ ہوا، کوئی تھوڑی دیر میں ہوگا، لوگ چلنے شروع ہو گئے، میں اب آیا تو میں نماز کہاں پڑھوں؟ اس کو بتایا کہ چاہیے آدمی کو کہ وہ نماز مسجد کے گوشوں میں پڑھنے کے بجائے جہاں مسجد میں ستون ہے، ستونوں کو سترا بنا کے نماز پڑھے۔ جائز تو سب جگہ ہے، لیکن چونکہ لوگوں کے لیے تکلیف ہوگی، چلنے والوں کے لیے، لہذا بہتر یہ ہے کہ وہ آدمی سترا مسجد کے ستون کو بنا لے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ذکر کیا ہے کہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ احق بالسواری من المتحدثین، کہ بات چیت کرنے والے لوگ یا درس و تدریس کرنے والے لوگ یا واعظ و نصیحت کرنے والے لوگ مسجد میں جو سترے کو ٹیک لگا کے بیان کر رہے ہوں یا سبق پڑھا رہے ہوں، ان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ کیا ان کا تو سبق کہیں بھی ہو جائے گا، ان کی واعظ و نصیحت تو کہیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہتر ہے ستون نمازی کے لیے احق بالستون مصلی ہیں کہ وہ لوگ جامع اور نماز ادھر ادھر کونوں میں پڑھنے کے بجائے
جہاں بھی مسجد میں ستون ہے یا دیوار ہے وہ سترے کا کام دے سکتی ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے تاکہ لوگوں کو گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ ایک بات تو یہ بتا رہے، دوسری بات یہ بتانا ہے کہ مسجد کے ستونوں کو ستھرا بنا سکتے ہیں۔ ستھرے کے لیے یہی ضروری نہیں ہے کہ آپ لکڑی ہی کھڑا کریں، یہی لازم نہیں ہے، بلکہ کوئی اور چیز، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، کوئی بھی چیز جو آڑ بن سکتی ہے اور جس کی پیمائش ایک سیاہ کے برابر ہو اور موٹائی انگلی کے برابر ہو کم سے کم، تو یہ چیز کو ہم ستھرا بنا سکتے ہیں کہ یہ ستھرا ہے اور شریعت کا حکم اس پر ستھرے کا لگے گا۔ تو ستون جو ہے وہ تو بڑا ہی ہے، وہ تو موٹا ہی ہے، ستون کو بدرجہ اولا ستھرا بنانا جائز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک آدمی مسجد کے ستونوں کے بیچ میں، مسجد کے ستونوں کے بیچ میں اکیلا آیا، جب جماعت ہو گئی تو آ کے مسجد کے ستونوں کے بیچ میں نماز پڑھنے لگا، تیاری کر رہا تھا، یعنی جیسے آ کے کھڑا ہوا اپنے بازو اتار رہا تھا، تیاری کر رہا جماعت کی۔ عبداللہ ابن عمر مسجد میں بیٹھے تھے تو جلدی سے آئے، اٹھ کے اور اس آدمی کو پکڑا اور ستون کے پاس لا کے کھڑا کیا، کہا کہ یہاں پڑھ نماز۔ کیوں پڑھی یہاں نماز؟ کہ وہ تو آگے بیٹھے ہیں لوگ، انہیں جانا نہیں ہے تو انہیں جانے میں تکلیف ہوگی اگر تو دوسری جگہ پہ نماز پڑھے گا، اور جب ستون کو سامنے کر لیا اب جانے والے آرام سے چلے جائیں گے، انہیں حرج نہیں ہوگا۔ تو یہ دو باتیں ثابت کر رہے ہیں دو روایتوں سے۔ دیکھیں، الصلاۃ الی الاسطوانہ، اسطوانہ کے معنی ہے ستون کے، یعنی عمود جس کو کہتے ہیں، اور حضرت عمر نے فرمایا المصلون احق بالصلاۃ، کہ نماز پڑھنے والے لوگ زیادہ مستحق ہوتے ہیں ستونوں کے، یعنی وہ ستون کو استعمال کرے ان کا حق زیادہ ہے مقابلے میں اس کے من المتحدثین، یعنی بات چیت کرنے والے لوگ، ان کی طرف بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، ستونوں کے پاس بیٹھے ہیں یا نماز درس و تدریس کر رہے ہیں وغیرہ۔ ورآ ابن عمر کہتے ہیں، اور عبداللہ ابن عمر نے ایک آدمی کو دیکھا کہ یصلی سے مراد نماز کی تیاری کر رہا ہے، پڑھنے رہا، پڑھنی شروع کر دے تو پھر کیسے پکڑ کے لائیں گے۔ یصلی بالناس بین ستوانی، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھنے کی تیاری کر رہا ہے دو ستونوں کے بیچ میں، فَأَدْنَاهُ إِلَىٰ سَارِيَةٍ، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کو پکڑ کے قریب کر دیا، إِلَىٰ سَارِيَةٍ، پکڑ کے کہاں لائے؟ ایک ستون کے پاس لائے کہ یہاں نماز پڑھیے، فَقَالَ صَلِّ إِلَيْهَا، اور فرمایا کہ نماز یہاں پر پڑھیے، یہ نماز کے لیے زیادہ موزوں جگہ ہے۔ یہ تو ترجمۃ الباب ہو گیا، اس کے اندر اثر ذکر کر دیا عمر فاروق کا اور حضرت عبداللہ ابن عمر کا، آگے حدیث لائے ہیں دو، چلیے۔ وبه قال حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن ابي عبيد قال كنت اتي مع سلمة بن العقاء فيصلي حضرت یزید ابن ابی عبید کہہ رہے ہیں کہ میں حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا۔ سلمہ ابن اکوع صحابی ہے نا، دیکھو یہ روایت بھی ثلاثی ہے، تیسری ثلاثی، شاعر نے لکھا ہے نا الثالث من الثلاثیات، 22 ثلاثیات میں سے یہ تیسری ثلاثی ہے، ایک پچھلے صفحے میں آئی، ایک شروع میں آئی تھی، کیونکہ امام بخاری اور حضور کے درمیان 3 ہی آدمی واسطہ ہیں۔ کتنی ثلاثیات ہیں؟ 22 ثلاثیات میں سے 20 ثلاثیات میں احناف کے شیوخ سے لی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ 20 ثلاثیات احناف شیوخ سے ہیں اور 2 دوسروں سے ہیں، جس سے پتہ لگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک احناف شیوخ جو تھے وہ ان کا مقام تھا اور ان سے انہوں نے روایات لی ہے۔ یہ دیکھیے یہاں 3 آدمی ہیں، کون کون؟ حدثنا مکی بن ابراہیم، ایک پہلے استاد، ان کے استاد ہیں یزید بن ابی عبید 2، اور کہتے ہیں مع سلمہ ابن اکوع، یہ تیسرے، بس یہ 3 ہیں، ان کے بعد میں آگے متن آ گیا، بس سمجھ لو کہ یہاں پر 3 ہی آدمی واسطہ ہیں، ثلاثیات میں سے ہے۔
اکثر ثلاثیات جو ہیں وہ حضرت سلمہ ابن اکوع ہی سے ہیں. ضرور آئیں گے سلمہ ابن اکوع اکثر مقام کے پیچھے بھی سلمہ ابن اکوع آئے ہیں. فیصلی عند الاسطوانہ، راوی کہتے ہیں کہ حضرت سلمہ بن اکوع نے اسطوانہ یعنی ستون کے پاس میں نماز پڑھی. عند المصحف، جو کہ مصحف کے پاس تھا. کیا مطلب اس کا؟ کہ میں نے دیکھا حضرت سلمہ ابن اکوع کو کہ وہ حرم میں گئے اور حرم میں جا کر جب وہ نماز پڑھنے لگے تو انہوں نے تلاش کیا ستون کو جس ستون کے پاس میں قرآن کریم رکھا تھا. کیا مطلب اس کا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری دنیا کے اندر ایک یورپ کا قرآن جس پر ہوگا 5 قرآن جائے تھے. ان 5 قرآن میں سے ایک قرآن رکھا تھا ستون کے پاس. یہ بات ہے کہ آپ نے اس ستون کے پاس میں نماز پڑھی جا کے تو ترجمہ ثابت ہو گیا کہ ستون کے پاس سلمہ بن اکوع صاحب نے نماز پڑھی ہے. فقلت، میں نے عرض کیا یا ابا مسلم، یہ ان کی کنیت ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں تم کو کہ تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة، کہ آپ کوشش کر رہے ہیں اس اسطوانہ یعنی ستون کے پاس نماز پڑھنے کی جہاں قرآن رکھا ہوا ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، فإني رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ يتحرى الصلاة عندها، کہ حضور بھی اس کے پاس میں نماز پڑھتے ہیں. تو ثابت ہو گیا کہ حضور نے بھی مسجد میں ستون کو سترا بنایا ہے، اس کے سامنے کر کے آپ نے نماز پڑھی ہے. چلیے. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لقد أدركت كبار أصحاب النبي. ادرکت کبارا کیا کہتے ہیں؟ دوسری بات انس بن مالک کہہ رہے ہیں، یعنی ستون کے پاس نماز پڑھنے کو ثابت کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ مغرب کی اذان جب ہو جاتی تھی تو میں نے کبار صحابہ کو دیکھا کہ وہ جلدی سے ستونوں کی طرف دوڑ رہے ہیں. اذان ہو گئی، اذان ہوتے ہی دیکھا کہ بڑے بڑے صحابہ ستونوں کی طرف دوڑ رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ جب تک مؤذن فارغ ہو کے مسجد میں آوے اور امام مصلی پہ جاوے، نماز شروع ہو، تب تک ہم 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں. پتہ لگا کہ مغرب کی اذان کے بعد، غروب شمس کے بعد میں اور مغرب سے پہلے اگر کوئی آدمی نفل پڑھنا چاہے اس کی اجازت ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، آگے آ رہا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مغرب سے پہلے رکعت ہے، مغرب سے پہلے رکعت ہے. پھر تیسری مرتبہ میں آپ نے فرمایا لمن شاء، جو آدمی چاہے. پتہ کیا لگا کہ سنت نہیں ہے لیکن جائز ہے. اللہ کے نبی نے اختیار دے دیا کہ جو چاہے پڑھنا، سنت کا عقیدہ کیے بغیر اگر پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھنا جائز ہے. کیا کرنا چاہیے اب ہمیں؟ ہمارے اکابرین میں سے حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب مظاہرون کے جو ناظم گزرے ہیں، ان کی عادت طیبہ کی ہے کہ جیسے ہی اذان ختم ہوئی اور اذان کے ختم ہوتے ہی وہ 2 رکعت میں مشغول ہو جاتے، جب تک مؤذن آتا اور امام آتا 2 رکعت نماز پڑھ لیتے. ہم بھی اگر پڑھنا چاہیں تو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم بھی پڑھ سکتے ہیں. اور خاص طور سے رمضان المبارک میں جبکہ اذان کے اور جماعت کے درمیان کافی وقت ملتا ہے، تو اگر آپ نے مختصر طور پہ افطاری کر کے مسجد میں چلے گئے یا گھر پہ ہی ہیں تو 2 رکعت پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہے. لیکن چونکہ ہمارے یہاں پتہ ہی نہیں اس مسئلے کا، رواج نہیں، تو کوئی پڑھتا نہیں ہے. مسجد میں ایسے ہی بیٹھے رہیں گے، باتیں کرتے رہیں گے جب تک کھانے والے کھا رہے ہیں، روزہ افطار کرنے والے کر رہے ہیں، اور یہ مختصر افطار کر کے مسجد میں بیٹھ گیا جا کے. یہ باتیں تو کریں گے 2-4 آدمی، لیکن 2 رکعت نماز نفل مغرب سے پہلے نہیں پڑھیں گے کیونکہ مسئلے کا پتہ نہیں ہے. حالانکہ نوافل پڑھنے کی ممانعت تو غروب شمس کا لینا، جب غروب شمس ہو گیا آپ مغرب پڑھیں یا نہ پڑھیں تو نفل نماز کا وقت تو شروع ہو گیا، تو پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. چلیے. اور لقد أدركت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدئون السواري عند المغرب. وزاد شعبة عن عامر بن انس رضي الله تعالى عنه حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. یہاں تک کہ اللہ کے نبی تشریف لے
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. سمجھو جلدی سے مسئلہ. امام بخاری کا مقصد کیا ہے؟ اس بات کے جواز کو بتانا ہے کہ منفرد آدمی اگر تگے تنہا منفرد آدمی دو رکنوں کے درمیان نماز پڑھنا چاہے تو وہ جائز ہے. یہ بات لانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایک وہم کو دور کرنے کے لیے. ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے کہ کوئی آدمی درمیان ستون نماز نہ پڑھے، ستونوں کے درمیان میں نماز نہ پڑھے، منع فرمایا آپ نے. تو اب اس سے کسی کو وہم ہو سکتا تھا کہ مطلقاً منع ہے، کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا. حضرت نے باب لا کر مسئلے کی وضاحت کر دی کہ نہیں پڑھ سکتا ہے کون؟ اس سے مراد ہے جو جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھ رہا ہو اور اکیلا ستونوں کے بیچ میں کھڑا ہو جائے. جماعت ہو رہی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس مسجد میں ایسے ستون ہے تو سب پیچھے لگا دی اور ایک آدھ آدمی آگے کھڑا ہو گیا ستونوں کے بیچ میں. تو یہ ستونوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. اکیلے آدمی کو یاد رکھنا، اکیلا آدمی جماعت کی شکل میں اگر ستونوں کے درمیان نماز پڑھنے کھڑا ہوگا تو یہ مکروہ تحریمی ہے. روایت کا مصداق یہی شکل ہے، جہاں ممانعت کی گئی نا اس کا مصداق یہ شکل ہے. دوسری شکل، اگر کوئی آدمی جماعت کے ساتھ ستونوں کے بیچ میں نماز پڑھنی چاہے لیکن ایک دو ساتھی اور بھی لگ جائیں، دو چار بھی کھڑے ہو سکتے ہیں بیچ میں، تو اور بھی آ جائیں، کوئی ممانعت نہیں ہے. اکیلے کھڑے ہو کر جماعت کی شکل میں مکروہ تحریمی ہے. تنہا پڑھے منفردہ تو کوئی بات نہیں ہے، یا جماعت کے ساتھ پڑھے دو چار آدمیوں کے ساتھ تو بھی کوئی بات نہیں ہے. جماعت کے ساتھ میں اکیلا پڑھے، اکیلا کھڑا ہے، تم سب یہاں کھڑے ہو، میں کھڑا نہیں ہوتا تمہارے پاس، میں تو وہاں اکیلا کھڑا ہو جاؤں گا، تو یہ بیچ میں جو کھڑا ہوگا یہ مکروہ تحریمی ہے. بہرحال تین شکلوں میں ایک منع ہے اور دو شکلیں جائز ہیں. اکیلا کھڑا ہو جائے کوئی بات نہیں. مجمع کثیر جب ہوتا ہے جیسے رمضان المبارک ہے، اس میں بھیڑ ہوتی ہے جمعوں میں، خاص طور سے عید میں بھیڑ ہوتی ہے جمعے کے دن میں، تو مسجد کے اندر جو صف ستونوں کے درمیان ہوتی ہے لوگ اس میں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ ضرورت ہے، اس شکل میں کھڑے ہونے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لا کر رد کیا ہے اس بات پر کہ کھڑا ہونا منفرداً جائز ہے، مطلقاً منع نہیں ہے. کیوں ہے منفرداً جائز؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وہ واقعہ ہے جو پیچھے آپ پڑھ کے آئے، یہاں بھی لا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کے اندر گئے تھے نا، آپ نے بیت اللہ میں نماز کیسے پڑھی تھی؟ روایت میں کہہ رہے ہیں کہ جب دروازے سے نیچے اترے حضور، نیچے اتر کے سیدھے چلتے رہے، پہلی لائن ستونوں کی چھوڑ دی، پھر آگے چلے گئے قبلے کی دیوار کی طرف، یعنی پچھم والی دیوار کی طرف. تو آپ جب وہاں گئے تو اس انداز سے آپ نے نماز پڑھی کہ آپ کی داہنی طرف ایک ستون تھا اور بائیں طرف دو ستون تھے. آئی نہیں روایت؟ تو آپ نے اس طور پہ نماز پڑھی، پتہ لگا ستونوں کے بیچ میں اکیلا آدمی نماز پڑھ سکتا ہے. حضور نے اندر بیت اللہ میں جا کے نماز پڑھی ہے. چلیے. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويد بن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأعطانا ثم خرج وكنت أول الناس دخل على ذكره. ابن عمر کی یہی روایت پیش آئی ہے کہ میں سب سے پہلے ڈیرے میں سے آیا مطاف میں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے. فسألت بلالا، میں نے حضرت بلال سے سوال کیا، این صلی فقال بین العمودین المقدمین. ہو گیا ترجمہ ثابت کہ آپ نے اکیلے دو ستونوں کے درمیان جو آگے والی صف ہے پچھم کی دیوار کی طرف، اس زمانے کی بات ہے جب کہ بیت اللہ میں 6 ستون تھے. اب کتنے ہیں؟ اب 6 نہیں ہیں، اب 3 ہیں. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے جب بنایا تھا نا کعبہ حجاج بن یوسف سے پہلے، تو حضرت نے 6 کے بجائے 3 ستون کر دیے، تو اب ستون وہاں 6 نہیں ہیں. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن انس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلق
مسجد پیچھے ہے اور دو ایک طرف ایک طرف، تو 6 ہو گئے، ابتدا کی بات ہے. چلیے. وكان البيت يومنا 6 أعمدة ثم صلى وقال عن إسماعيل حدثني مالك فقال أمضين بيمينه. یہاں روایت کا اختلاف ہوگا. یہ کہہ رہے ہیں کہ داہنی طرف دو تھے، عمودین عن یمینی، حالانکہ اصل پہلے روایت میں یہ بات نہیں، بلکہ اس میں یہ ہے کہ یمین کی طرف ایک اور یسار کی طرف دو. چلیے. باب وبه قال حدثنا إبراهيم بن الوليد قال حدثنا أبو زمرة قال حدثنا موسى بن عقبة النافع أن عبد الله رضي الله تعالى عنه كان إذا دخل الكعبة مشى. دیکھو اذا دخل الكعبة، یعنی حیات بتا رہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو بتایا کہ پورب میں دروازہ ہے. کدھر ہے؟ پورب کی طرف. ادھر یعنی جیسے یہ دروازہ تمہارا، ایسے کعبے کا دروازہ ہے، اور یہاں سے جب داخل ہوئے حضور ایسے، تو آپ سیڑھی سے نیچے اترے اور اترنے کے بعد میں چلتے رہے. جب 3 فٹ کے قریب 3 زرا دیوار جو پچھم کی ہے رہ گئی، تو آپ نے وہاں نماز پڑھی اس انداز سے کہ 2 ستون ایک طرف کر دیے اور 1 ستون ایک طرف کر دیا. اس کی حیات کو بتا رہے. من ثلاثة أذرع، آپ 3 زرا جب دور رہ گئے تو صلی، آپ نے نماز پڑھی. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاش کر رہے تھے اسی جگہ کو جہاں کے بارے میں انہیں خبر دی تھی بلال نے کہ اللہ کے نبی نے وہاں نماز پڑھی ہے. وہاں نماز پڑھنے کے بعد میں آپ نے کیا کہا؟ وَلَيْسَ عَلَىٰ أَحَدِنَا، اور ہم میں سے کسی پر کوئی حرج نہیں اس بات میں کہ نماز بیت اللہ کے جس گوشے میں چاہے پڑھ لے. بھائی اگر جماعت کرنی ہے تو جماعت میں تو ایک ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا، ورنہ بیت اللہ میں اگر آپ اندر چلے گئے تو 4 آدمی ہیں، نفل پڑھنا چاہتے ہیں. بیت اللہ میں فرض نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اندر جا کے فرض پڑھ سکتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نفل پڑھے، ایک ہی واقعہ ہے اس واقعے میں ملتا ہے کہ آپ نے اندر نفل پڑھے ہیں، تو فرض کا کیا حکم ہے؟ امام مالک فرماتے ہیں کہ حضور سے ثابت نہیں ہے پڑھنا فرض، لہذا فرض نہیں پڑھیں گے. اندر نوافل ثابت ہے وہی پڑھیں گے، لیکن دیگر ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی بات نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو نفل کے احکام ہیں استقبال قبلہ کے، وہ فرائض کے احکام ہیں. اختیاراً زمین پر رہتے ہوئے بلا وجہ کے کوئی بیت اللہ کسی ہٹ کے نفل نماز پڑھتا ہے؟ سنت پڑھتا ہے کوئی ہٹ کے بیت اللہ سے؟ نہیں، پورے پڑھنا پڑے گا. تو لہذا استقبال قبلہ میں فرض کا بھی وہی حکم ہے اور نوافل کا بھی وہی حکم ہے. جب نوافل میں آپ نے استقبال کر لیا اندر جا کے، تو ایسے ہی اندر نماز پڑھ سکتے ہیں فرض کی. اب 4 آدمی اندر گئے اور وہ اپنے فرض پڑھیں یا جماعت کریں. اگر آپ اپنے الگ پڑھیں گے نوافل، تو ایک ادھر کھڑا ہے پورب والی دیوار کی طرف، ایک پچھم والی کی طرف کھڑا ہے، ایک شمال اور ایک جنوب والی کی طرف کھڑا ہے، تو کوئی بات نہیں، چاروں کی نماز ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ چاروں نے استقبال کر رکھا نا بیت اللہ کی دیوار کا. بیت اللہ کی چاروں دیواریں وہ پوری جگہ کے اللہ کی طرف سے کعبہ ہے، قبلہ ہے، تو جدھر چاہے وہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. چلیے. باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل. رک جائیے. الصلاة إلى الراحلة، سترے کو عام کر کے بیان فرما رہے. لکڑی نہیں ہے آپ کے پاس تو کیا کوئی دوسری چیز بنا سکتے ہیں؟ میں نے کہیں بتا دیا آپ کو سب چیز بنا سکتے ہیں. یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ الصلاة إلى الراحلة، سواری کے اونٹ یا اونٹنی کو سترا بنانا جائز ہے. راحلہ کہتے ہیں جس پر کجاوا بندھا ہوا ہے، یعنی سواری کا اونٹ جب کجاوا باندھ دیا گیا ہو. والبعیر، اور بعیر سے مراد ہے عام اونٹ جس پر کجاوا وجاوا نہ بندھا ہوا ہو. والشجر، اور درخت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا. اور رحل، کجاوا جو اس کے اوپر رکھتے ہیں نا اونٹ کے، اس کے کہتے ہیں کجاوا. بہرحال 4 چیزیں بتائی: سواری کا اونٹ، مطلق اونٹ، درخت اور کجاوا. ان میں سے کسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. کجاوا کہ آخر کی لکڑی ہے، اتنی بڑی ہوتی ہے جس کو آدمی بیٹھتے وقت میں ٹیک لگاتا ہے. اگر اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تو بھی جائز ہے. کیوں؟ وہ اتنی موٹی اور اتنی لمبی ہوتی ہے، تو اسی سے لیا کہ اتنا موٹا سترا ہونا چاہیے جتنی کجاوے کی لکڑی ہے. لیکن اب جب روایت آپ دیکھیں گے، روایت کے اندر 4 باتوں کا ذکر نہیں ہے. روایت میں رحل کا ذکر ہے اور راحلہ کا ذکر ہے. راحلہ کا ذکر ہے اور رحل کا ذکر ہے.
اور دو یعنی بعیر کا اور شجر کا ذکر نہیں ہے، تو ان سے کیسے ترجمہ ثابت ہوگا؟ فرمایا یا تو قیاس کریں گے، کیا کہیں گے؟ قیاس کریں گے راحلہ پر، رحل کو راحلہ پر قیاس کریں گے بعیر کو، کیونکہ بعیر کے معنی حیوان اور راحلہ کے معنی بھی حیوان۔ فرق یہ ہے کہ راحلہ کجاوا بندھا ہوا اور بعیر بغیر کجاوا والا، بس ہے تو ایک ہی بات۔ اور ایسے ہی شجر کو قیاس کر لیں گے رحل پر، رحل لکڑی کا کجاوا اور شجر بھی لکڑی، تو لہذا قیاساً چاروں چیزوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ثابت ہو جائے گا۔ اور یا یہ کہیں گے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دو چیزوں کا ترجمہ ثابت کیا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت سے اور نسائی کی روایت سے۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں شجر کا ذکر ہے اور دوسری روایت میں بعیر کا بھی ذکر ہے، لہذا وہاں کے مضمون کو لے کر ترجمہ یہاں ثابت کر دیا ہے حضرت نے۔ چلیے وبه قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي والبصري قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يورج راحلته اللہ کے نبی بٹھا رہے تھے چورائی میں اپنی سواری کو، راحلہ وہی سواری اونٹنی، فیصلی الیہا، آپ نے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، ترجمہ ثابت ہو گیا۔ میں نے کہا یا ابا رأیت اذا حبت الرکاب،
سترا ہے حالانکہ قدیم ہے یہاں دیکھیں یہ ایسی چیز اور سب کے کوئی تکلیف کیوں کر رہی ہے ہماری اگر وہ سمجھے اور یا ایسی جگہ نماز پڑھ رہا ہے کہ جہاں سترا لگانے کی ضرورت نہیں تھی اور کوئی گزرنے والا آ گیا تو یہ گزرنے والا گزر رہا ہے نمازی کے سامنے سے تو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کے عمل سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے. ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر نماز پڑھ رہے تھے کعبے میں تشہد میں بیٹھے ہوئے تھے قاعدے میں ایک آدمی گزرنے والا گزرنے لگا تو آپ نے اس کو منع کیا اور زور سے دوسرے گزرنے لگا پھر منع کیا اور یہ کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا فینا باقی باقی کہ اگر کوئی گزرنے والا گزر رہا ہے تو آپ اسے منع کرو. کیسے منع کرو گے؟ کیسے؟ پہلے تو یہ ہے کہ تصفیق کرو سبحان اللہ بولو. تصفیق للنساء ہے تصفیق تو عورت کرے گی مرد کے لیے کیا ہے سبحان اللہ بولو. اگر وہ پھر بھی نہیں غور کر رہا ہے بس چلا رہا ہے اور نماز کے سامنے آ گیا بالکل تو اس کو روکو ایسے ہاتھ سے روکو یعنی عمل قلیم سے. اگر نہیں مانتا ہے تو عمل کثیر سے وہ روکے گی. حنابلہ جو ہے نا ظاہر پہ عمل کرتے ہیں تو سینے میں ایسا بھروسہ مارتے ہیں یاد رکھے گا. حرم میں جو لوگ گزرتے ہیں نا حنابلہ ہے وہاں تو حرم میں وہاں نماز پڑھتے رہتے ہیں. کوئی بھی ادھر سے آیا نماز پڑھتا رہے گا اور ادھر ایسے کر دے گا اتنا ٹائٹ کرے گا کہ جا نہیں سکتا تو اور اگر پھر بھی جانے کی کوشش کرنا تو پھر دوبارہ مارے گا اسے نہیں جا سکتا ہے. کیوں فینما فلیقاتل کہ اگر وہ انکار کرے فلیقاتل قتل و قتال کرو اس کے ساتھ میں جھگڑا کرو ٹینشن بازی کرو اس کے ساتھ میں. اگر عمل کثیر ہو گیا تو بس نماز تو ٹوٹ گئی لیکن گنہگار نہیں ہوگا کہ نماز کیوں توڑی. کیوں روایت میں عمل کرنے کی وجہ سے توڑی. اس شیطان کو گزرنے تو نہیں دیا میں نے بھلے میری نماز گئی لیکن اس کو گزرنے نہیں دیا شیطان کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ یہ گزرنے والا قتال کرو اس کے ساتھ فینما ہوا شیطان. یہ کون ہے گزرنے والا؟ حضرت ابو سعید خدری کی آگے روایت آ رہی ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے ایک بڑے گھرانے کا آدمی اس کے سامنے سے گزرنے لگا جمعے کی نماز میں. جب فارغ ہو گئے اپنے پڑھ رہے تھے تو انہوں نے روکنا چاہا نہیں روکا پھر روکنا چاہا پھر وہ رک کے ادھر گیا جگہ ڈھونڈنے تلاش کرنے راستہ نہیں ملا. پھر ابو سعید خدری کے سامنے سے آیا مارا سوچ چوٹ لگ گئی تکلیف ہو گئی تو مروان ابن الحکم کے خاندان کا آدمی تھا تو گیا مروان ابن الحکم کے پاس تو بہت زور سے مارا ہے انہوں نے. حضرت ابو سعید خدری نے بہت زور سے مارا ہے. اچھا پیچھے ابو سعید خدری کو لے کے چل گیا کہ تو شکایت بتاؤں کہ کیا کرے گا میں ڈرنے والا تھوڑا گیا تو حضرت ابو سعید خدری کو کہا مروان نے کہ یہ کیا کہتا ہے تمہارا بھتیجا یعنی بھتیجا یہ کہ بولتے تھے عرب میں تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے کیا کہتا ہے کہ ایسا ہوا کہ ہاں ہوا کہ میں نے منع کیا نہیں مانا پھر آیا نہیں مانا پھر میں نے برابر کر دیا کہ کیوں کر دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فینما فلیقاتل فینہ شیطان کہ میں حضور کی مانوں یا تمہارے خاندان کو دیکھوں میں تو حضور کی مانوں گا. لہذا پتہ لگا کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو حتی الامکان منع کیا جائے گا گزرنے سے. چلیے ورد ابن عمر في التشهد في الكعبة وقال إن من لم يقاتله قاتله. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا
قصہ ہے بھائی؟ مسجد نبوی کا قصہ ہے. تو جو لوگ مسجد نبوی اور یا حرم کو مستثنا کہتے ہیں ان کے لیے سبق ہے اس میں کہ مسجد نبوی میں مارا ہے. حضرت ابو سعید خدری نے گزرنے والے کو نہیں گزرنے دیا. چلیے. قال رأيت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في يوم الجمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس فأراد شاب من بني أبي معاذ. ابو معاذ کے خاندان ذریتوں میں سے کوئی لڑکا نوجوان گزرنا چاہ رہا تھا. ان اجتاز بین یدی فدفع ابو سعید فی صدری، اور دفع کیا ابو سعید نے اس کے سینے میں، یعنی سینے میں مارا. ہٹ پیچھے پڑ گیا. فنظر الشاب، تو اس نے شاب نے دیکھا. فلم یجد مساغا، پھر وہ ادھر ادھر دیکھتا رہا، کوئی راستہ نہیں ملا مگر انہیں کے سامنے سے. فعاد، پھر وہ واپس آیا، یہیں سے جاؤں گا میں کہ تاکہ یہاں سے گزر جاؤں. فدفعوا ابو سعید اشد من الاولى، کہ پھر ابو سعید خدری نے ذرا برابر مارا، ان کے زور سے لگایا. فنال من ابی سعید، پر تکلیف پہنچی اس کو ابو سعید کی طرف سے. ثم دخل على مروان، پھر مروان کے پاس گیا. فشکا الیہ، پھر شکایت کی مروان کے پاس جا کے. چلیے. ما لك من أبي سعيد. ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال ما لك ولد ابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. بتا رہا کہ وہ شیطان ہے، اس سے قتال کریں گے. آگے جو روایت میں نے ابھی آپ کو بتائی کہ کیا گناہ ہے مار بین یدی المصلی کا، جو نمازی کے سامنے سے گزرے کیا گناہ، کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. آسان روایت پڑھیے. باب اسم المار بين يدي المصلي. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن عمر بن أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. ابو جہل کے پاس بھیجا آدمی کو کہ اللہ کے نبی سے کیا سنا ہے آپ نے گزرنے والے کے بارے میں. تو ابو جہل نے کہا کہ اللہ کے رسول فرماتے تھے لو یعلم المار بین یدی المصلی، نمازی کے سامنے سے گزرنے والا آدمی اگر جان لے ماذا علی، کہ کتنا سخت گناہ ہے اس کا، تو لکان ان یقف 40 خیر اللہ، تو البتہ بہتر سمجھے گا وہ کہ کھڑے رہنا 40 تک اس بات سے کہ دوسرے وہ نمازی کے سامنے سے. 40 کہا بس کہ 40 کو بہتر سمجھے گا کھڑا رہنا. قال ابو النصر لا ادری، مجھے یاد نہیں 40 یومن کہا یا 40 شہرن کہا یا 40 سنتن کہا. تو اگر یومن بھی لگا دو تو 40 دن کھڑے رہنا کوئی آسان کام ہے، لیکن یہ آسان لگے گا اگر گناہ کا آخرت کے پتہ لگ جائے. دیکھو ایک نمازی کے سامنے سے گزرنا اور ایک نمازی کے سامنے سے ہٹنا، اس مسئلے کو یاد رکھنا چاہیے. پڑھے لکھے بھی نہیں جانتے تو عمل نہیں کرتے ہیں. ایک ہے ہٹنا، ایک ہے گزرنا. اما عائشہ حضور کے سامنے سے ہٹتی تھی، گزرتی نہیں تھی. کہ کھینچ لیا پہلے سے ہے نا. گزرنے کا مطلب ہے کہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور دائیں سے بائیں کوئی نکل کے جاوے یا بائیں سے دائیں کوئی نکل کے جاوے، اس کو کہتے ہیں گزرنا. لیکن میں یہاں نماز پڑھ رہا ہوں اور آگے کوئی فارغ ہو گیا اپنی نماز سے، میری سیٹ میں بیٹھا ہے، وہ آدمی اگر اٹھ کے جانا چاہے تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کا نام گزرنا نہیں ہے بلکہ اس کا نام کیا ہے، سامنے سے ہٹ جانا. تو سامنے سے ہٹنے والا ہٹ کر جا سکتا ہے. بہت سے لوگ بس بیٹھے ہیں کیوں یہ سلام کب پھیرے گا. اب یہ نماز پڑھنے والے کے ذمہ بوجھ ہو جاتا ہے اگلا آدمی، کیونکہ بار بار دیکھ رہا ہے. اب یہ لمبی نماز پڑھنی چاہتا ہے، اب اس کی وجہ سے پھیرنا پڑے گا نا سلام جلدی. اب مثلا معلوم ہو تو اٹھ کے چلا جائے کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ہٹنا ہے، یہ گزرنا نہیں. چلیے. باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلي. وقال يا عثمان استقبل الرجل وهو يصلي. کیا مسئلہ ہے؟ استقبال الرجل آسان مسئلہ ہے کہ جیسا کہ سترہ بنا سکتے ہیں لکڑی کو یا ستون کو یا اونٹ کو یا درخت کو، تو کیا کسی مرد کو بھی بنا سکتا ہے سترہ؟ کوئی آدمی کو سترہ بنا لے، کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ اگر چہرہ ادھر کر کے بیٹھے گا اور اس کو اپنی نماز میں
वसाविस आने का खतरा है इसके चेहरे को देख देख कर, तो ये तो नाजायज है। यानी सुतरा ना बनावे चेहरे के तौर पे, इस्तिकबालन मुस्तकबिलन, और अगर खल्फन बनावे तो इसमें कोई ममानियत की बात नहीं है। तो अगर कोई आदमी ऐसा है कि उसे कोई टेंशन नहीं आएगा, मिसाल के तौर पे हम लोग सफर में जाते हैं, ट्रेन में सीट के पास में लोग बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, और हम बीच में दोनों सीटों की खड़े होकर नमाज पढ़ लेते हैं, तो कोई बात नहीं, ये जायज है। सामने है ना आदमी, तो चाहे सुतरा बनावे या सामने वैसे ही है, तो सामने नमाज पढ़ सकता है अगर टेंशन ना आवे दिमाग में। और अगर टेंशन आता है तो फिर ममानियत वाली रिवायत है कि सामने वजहन नहीं करेगा, सुतरा खल्फन करेगा। चलिए, وكره عثمان رضي الله تعالى عنه يستقبل الرجل ويصلي وهذا اذا اشتغل भी, और ये ममानियत कब है कराहत, जबकि नमाज पढ़ने वाला मशगूल हो जाए उसके चेहरे में, उसके दिमाग में। अम्मा आदम यश्तगिल भी, और बहरहाल जब मशगूल ना हो तो ज़ैद बिन साबित ने कहा कि मां बालई तू, कि मैं कोई परवाह नहीं करता इस बात की कि आदमी ला यक़तउ सलात अर्रजुल, कोई मर्द की नमाज को कता नहीं करता है, मुंह करके इधर बैठ जावे तो भी कोई हरज की बात नहीं है। चलिए, وبه قال حدثنا اسماعيل بن خليل قال اخبرنا علي بن مسهر عن عائشة مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها انه ذكر انها ما يقطع صلاة فقالوا يقطع الكلب والحمار والمراد وقال قد جعلتمون كلابا بكلابا لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني بينه وبين القبلة वाना मुस्तजिआतुन अला सरीर, और मैं लेटी रहती थी, चित देखी रहती थी आपके शरीर पर, यानी तख्त पर या चारपाई जो भी थी। तो तर्जमा इससे साबित कैसे होगा, यहाँ तो रजूल का जिक्र है ना तर्जमे में। कहते हैं कि जब औरत का सामने रहना, सुतरा बनाना जायज है तो मर्द का बदल जोड़ा जायज है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत नकल फरमा दी है कि हुजूर ने नमाज पढ़ी और औरत सामने है, तो अगर कोई आदमी नमाज पढ़े और मर्द सामने हो तो बदल जोड़ा जायज है, क्योंकि औरत से तो कुछ दिमाग में आ भी सकता है, मर्द से कोई बात नहीं आएगी। चलिए, فتقوم لحل الحاجة وأقرأ أن أستقبله فأصلي انسلالا وإلى عائشة إبراهيم عند أسود عائشة رضي الله تعالى عنها نحوه باب الصلاة خلف النائم वही रिवायत फिर ला रहे नीचे, क्योंकि अम्मा आयशा सो रही थी, लेटी हुई थी, सोई। अब अगर कोई आदमी सो रहा है और नमाज पढ़ने वाला सोने वाले को सुतरा बना ले, बैठ के सो रहा है या लेट के सो रहा है, उसके पीछे नमाज पढ़ ले तो ये भी जायज है। क्या हुजूर ने पढ़ी है, अम्मा आयशा सामने सो रही हैं और हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं। चलिए, وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعلى راكبة معترضة على فراشه فإذا أراد أن يوتر فإذا أراد, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरादा फरमाते अन यूतिरा, यानी जब तहज्जुद से फारिग हो गए, अब इरादा है आप वितर पढ़ेंगे, कहते हैं कि मुझे बेदार कर देते तो मैं भी वितर पढ़ लेती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत अज़वाज को तहज्जुद के लिए बेदार करने की नहीं थी, सिर्फ रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में एहतमाम से बेदार करते थे, क्योंकि वो फजीलत वाला है। वरना औरत अगर खुद उठ के नमाज पढ़ना चाहती, ठीक है, एहतमाम के साथ में उठाते नहीं थे। चलिए, बाबू ततव्वुअ खल्फ अल-मरअा, सामने औरत हो और नफिल पढ़ना चाहें, ये भी जायज़ है, इस रिवायत जो ऊपर आई है। चलिए, وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلتي, यहाँ हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं ना, ऐसे खड़े होके ऐसे नमाज पढ़ रहे हैं। अम्मा आयशा का सर मिसाल के तौर पे इधर है और जिधर आप सजदा करेंगे इस तरफ पैर है, ये बताना चाहती हूँ। फी क़िबलती, यानी जिधर आप सजदा करेंगे उस तरफ मेरे पैर होते थे, और जब हुजूर आए सजदे में तो मेरे पैर को चौका दे देते, जिससे पता लगा कि औरत को नमाज में छूना भी जायज़ है और छूने से मस्से मरअत से नक़्ज़े वज़ू नहीं होता।
اگر ہوتا تو یہاں حضور کا وضو کیوں نہیں ٹوٹا؟ جو شوافی کہتے ہیں کہ مس مراد سے نقض وضو ہو جائے گا، تو یہاں ثابت ہوا کہ نہیں ہوگا؟ چلیے فإذا صدق مزدلفة قبضت رجلي فإذا قام بسطتها قال كالبيوت التي ليس فيها مصابيح. یہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ گھروں کے اندر چراغ نہیں تھے، چراغ نہیں تھے. اگر روشنی ہوتی تو اللہ کے نبی کو خود ہی دیکھ لیا کرتی کہ اب آپ رکوع میں ہیں، لاؤ پیر اکٹھے کر لو، اب سجدہ کرنے آئیں گے. اندھیرا ہے، آپ آہستہ آہستہ احتیاط کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو جب نماز کے لیے آئے دیکھا یہاں تو پیر ہیں، تو آپ ایسے عمل قلیل سے حرکت کر دیتے اور وہ اپنے پیروں کو پیچھے لے لیتی. جب آپ کھڑے ہو جاتے پھر اپنے پیروں کو آگے لمبا کر دیتی تھی. چلیے باب من لا يقطع الصلاة پیشے والا مسئلہ سمجھایا آپ کو کہ کسی بھی چیز کے سامنے سے گزرنے سے نماز نہیں ٹوٹے گی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو ترجمہ قائم کیا ہے ایک اعتراض کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے. پیچھے دیکھو یہ کہا کہ اگر عورت کو ستھرا بنانا چاہیں، عورت سو رہی سامنے، مرد نماز پڑھنا چاہے تو جائز ہے نا. اب اس سے کسی کو وہم آ سکتا تھا کہ کیسے جائز ہو جائے گا. یہ حضور نے تو یہ فرمایا ہے کہ اگر عورت نمازی کے سامنے سے گزر جاوے تو نماز ختم ہو جائے گی، ہے نا ایک روایت میں جو کل بتایا. تو اس وہم کو دفع کرنے کے لیے ترجمہ قائم کیا اور روایت لائے کہ نہیں قد ختم ہوگی نماز. اور جن روایتوں میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کتے سے، گدھے سے اور اسی طریقے پر عورت سے نماز ختم ہو جاتی ہے، اس سے مراد خشوع کا ختم ہونا ہے، اصل نماز ختم نہیں ہوگی. چلیے وبه قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا اعمش قال حدثني ابراهيم عن مسعود عن عائشه رضي الله تعالى عنها وقال الاعمش حدثني مسلم عن مسعود عن عائشه رضي الله تعالى عنها ذكر عندها ما يقطع الصلاه ذکر عندها. ہم عائشہ کے پاس ذکر کیا گیا کہ نماز کو کیا چیز قطع کرتی ہے، کیا چیزیں ہیں وہ؟ تو کہا کہ القلب والحمار والمرأة. تو حضرت نے کہا شبہتمونا بالحمر والکلاب. ارے بھائی اللہ کے بندو، کیا تم نے ہمیں کتوں کے مشابہ کر دیا؟ اور کیا تم نے ہمیں گدھوں کے مشابہ کر دیا کہ گدھے سے نماز ٹوٹتی ہے اور ہم سے بھی ٹوٹے گی، کتے سے نماز ٹوٹتی ہے ہم سے بھی ٹوٹے گی، تو کیا ہم کتوں کے گدھوں کے برابر ہیں؟ ہم عائشہ یہ کہہ رہی. تو کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد نماز کو توڑنا یہ نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ عورت مرغوبات میں سے ہے، لہذا اس کو دیکھنے سے نمازی کی نماز میں خشوع ختم ہو جائے گا. نمازی کی نماز میں خشوع اور اللہ کے ساتھ جو ایک تعلق چل رہا ہے وہ ٹوٹ جائے گا. چلیے والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة ملتقيا فتبدو لي الحاجة فأقرأ أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنصل من عند رجليه. وبه قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني ابن عدي بن شهاب أنه سأل ابنه عن الصلاة يقطع شيء قال لا يقطع شيء. أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة اور میں چوڑائی میں آپ کے اور قبلے کے درمیان اپنے بستر پر اعلیٰ فراش علی گھر والوں کے بستر پر سوتی رہتی تھی. تو اس سے بھی پتہ لگا کہ
اور نماز پڑھتے وقت میں اپنی عورت کو چھونے کی ضرورت پڑ جائے، یا مثال کے طور پہ چھو رہی ہے عورت سو رہی ہے، مرد نماز پڑھ رہا ہے، اور کوئی ایسا کام گھر میں ہو رہا ہے، مان لو کہیں تار شارٹ ہو گیا یا کوئی دوسرا کام ایسا ہو گیا کہ مرد نماز چھوڑنا نہیں چاہتا، عورت کو چھوٹی مار دے، وہ اٹھ جاوے، یا بچہ کہیں ایسی جگہ پہ کھڑا ہو گیا کہ گرنے کا اندیشہ ہے، گر سکتا ہے، تو عورت اگر ادھر منہ کیے ہوئے کام لگ رہی، بچہ ادھر جا رہا ہے اور اسے کا احساس نہیں ہے، کیونکہ عورتوں کا دماغ تو ویسا ہی ہوتا ہے کہ بچہ کہیں ہے، ایک مرتبہ دکھا رہے تھے کہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے اسٹیشن پہ ایک عورت، اور 2 سال کا اپنا بچے کو یہاں بٹھا رکھا ہے، وہ بچہ کہیں کسی چیز سے کھیل رہا ہے اور یہ موبائل دیکھ رہی ہے، موبائل دیکھتے دیکھتے ٹرین آ گئی، یہ اٹھ کے جلدی سے ٹرین میں چڑھ گئی اور وہ وہاں بیٹھا ہے، اور احساس ہی نہیں رہا۔ تو ایسے ہی تو بھولتی ہیں عورتیں بچوں کو، عورت کے اوپر کبھی بہت بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، وہ جو چاہے کر کے کہہ دے کہ میں کیا کروں، ہو گیا بات ختم، وہ کہے کہ کہاں ہے بچہ کہ رہ گیا، کہاں رہ گیا مجھے کیا پتا، اب کیا ہوگا کہ دوسرا بنا لینا، کہ کیا کوئی آدمی اپنے عورت کو چھو سکتا ہے، نہ سجود لکھے یہ سجود، تاکہ وہ بھی کیا کرے، سجدہ کرنے جگہ سے ہٹا لے پیر کو یا اپنے بدن کو، وہاں سجدہ کرنا چاہتا ہے تو جائز ایسا کرنا، یعنی چھونے سے کوئی نماز میں برائی داخل نہیں ہوگی اور نقض وضو بھی نہیں ہوگا۔ چلیے قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يسمع تدخلون بالقلب الحجر لقد رأيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ کتنی بار آ چکی ہے یہ روایت، بار بار الگ مسئلہ ثابت کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، اما عائشہ کہتی ہیں يسمع عدلتمونا بالقلب والحمار، کہ کتنی بری بات ہے کہ عدل سنونا، کہ تم نے ہمیں برابر کر دیا ہے کتوں کے اور گدھوں کے، اور حالانکہ میں اپنی ذات کو دیکھ رہی ہوں، کیا مطلب کہ مجھے یہ بات اچھی طرح یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور میں آپ کے سامنے قبلے کی طرف چت لیٹی رہتی تھی، فَإِذَا أَرَادَ أَن يَسْجُدَ، جب آپ ارادہ کرتے کہ سجدہ کریں تو رَمَزَ رِجْلَيَّ، آپ میرے پیروں کو چھو دیتے، پتہ لگا نماز میں چھونا عورت کے بدن کو جائز ہو گیا، فَقَبَضْتُهُمَا، تو میں اپنے پیروں کو واپس لے لیتی تھی۔ چلیے باب المرأة تكره على المصلي شيئا من الأذى۔ ایک مسئلہ اور لائے ہیں، یہ روایت آ چکی ہے کتاب الوضو کے آخر میں آئی تھی، پوری روایت، یہاں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں آپ کو یاد آ جائے گا۔ عبداللہ ابن مسعود نماز پڑھ رہے تھے، تو یہ کہنے والا کون تھا، ابو جہل، کہتے ہیں کہ ایک بدبخت اشقاء قوم کھڑا ہوا اور لے کے آ گیا، اب انہوں نے کہا رک جا، ابھی جب یہ آدمی سجدے میں جائے گا اس وقت میں رکھ دینا۔ حضرت ابن مسعود نے کہا پیچھے، یہاں نہیں وہ لفظ ہے، وہاں کہا کہ اور میں کمزور تھا، میں کیا کر سکتا تھا، میں دیکھ رہا ہوں لیکن میں کمزور تھا، اگر میں کچھ بولتا تو مجھے مار مار کے ختم کر دیتے ظالم لوگ، لیکن انہوں نے اپنا کام کر دیا۔ اما حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ کو نہیں، حضرت فاطمہ کو کسی کہنے والے نے کہا کیا کہ دیکھو وہاں تمہارے ابا کے ساتھ کیا کر دیا، حضرت فاطمہ دوڑی ہوئی آئی، بچپنا تھا، جوان نہیں تھی اس وقت میں، اور چونکہ خاندان بڑا تھا قریش کا، وہاں بتایا تھا میں نے آپ کو کہ فاطمہ کو کیوں نہیں مارا انہوں نے، خاندان تھا قریش کا، بڑا خاندان سے تھی، یہ بھی ڈر تھا کہ اگر فاطمہ کو کچھ کہا تو ان کے خاندان والے سامنے آ جائیں گے، ارے تم نے ہمارے خاندان کی لڑکی کو ایسے کہہ دیا ہے۔ بہرحال فاطمہ آئی اور آپ کے بدن مبارک سے اس گندگی کو ہٹایا، جس کا ترجمہ اکثر لوگ تو کرتے ہیں کہ اوجھ کو نکالا، اوجھ نہیں ہوتی ہے نا جس میں گوبر بھرا ہوتا ہے، کہ اس کو ہٹایا، لیکن صحیح ترجمہ یہ نہیں ہے، عام طور پہ کیا ہے لوگوں نے، محققین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو صلاح لفظ آیا ہے، صلاح، کہ صلاح لے کے آؤ اٹھنے کا، صلاح سے مراد ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے
اور عورت کو بھی تو وہ نکلتے ہیں اس کے کچھ دیر کے بعد بچہ پیدا ہونے کے، اس کو کہتے ہیں سلا۔ اگر انسان کا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ نال کہتے ہیں۔ انسان کا ہے تو نال کہتے ہیں، اور اگر جانور کا ہے اسے سلا کہتے ہیں۔ تو سلا کا مطلب بچہ پیدا ہونے کے بعد تم کیا کہتے ہو اسے اپنی زبان میں؟ زیر۔ زیر کہتے ہیں نا کہ بھینس دودھ دے گی کب؟ جب زیر ڈال دے گی جبھی تو دے گی۔ زیر ہی نہیں ڈالی اس نے ابھی تو یہ ہے وہ۔ بہرحال گندگی لا کے حضور کے بدن پہ رکھ دی اور حضرت فاطمہ نے اس کو ہٹا دیا۔ پھر حضرت فاطمہ نے بہت سخت الفاظ میں ان کے لیے باتیں کہی، سخت کا مناسب، یعنی ایسی باتیں کہیں جو عام طور پہ آدمی نہیں کہتا ہے، کیونکہ انہوں نے ایسا کیا ہے حدیثوں نے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے جماع سے فارغ ہوئے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے قریش کے لیے دعا کی کہ اللہم علیک قریش، اللہم علیک قریش، اللہم علیک قریش، اے اللہ قریش کے اوپر آپ بھی مسلط ہے، آپ پکڑیے ان کو۔ اور پھر بعد میں آپ نے لفظ بلفظ چند لوگوں کا نام لے کر بھی ان کے لیے دعا فرمائی۔ آپ کی دعا قبول ہوئی، ظاہر ہوئی کہاں؟ بدر میں۔ علی کے بدر میں سر کو کتوں کی طرح کھینچ کے ڈال دیا گیا، پھینک دیا گیا۔ ابو جہل بھی گیا اور اس کے ساتھی جو یہاں تھے اس دن، اور جب حضور کے اوپر کر دیا اور حضور سجدے میں رہ گئے تو یہ خبیث کہیں گے ہنس رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہیں، ٹھٹے کر رہے ہیں، ارے دیکھو مزہ آ گیا، ارے دیکھو مزہ آ گیا۔ تو آپ نے دعا کی، اسی دعا کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزاً وہاں قتل کرایا مقام بدر میں، اور قلیب بدر میں ان کو پھینک دیا گیا۔ یہ قصہ بتا رہے پیچھے بھی آیا ہے یہ، یہاں دوسرا عنوان لگا دیا کہ کیا عورت ایسی مصلی کے بدن سے کسی گندگی کو ہٹا سکتی ہے؟ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، شوہر ہے یا غیر شوہر ہے، اور کوئی گندگی آ گئی اس کے بدن پہ، تو کیا وہ ہٹا سکتی ہے؟ بتا کہ ہاں جائز ہے ہٹانا۔ چلیے وبه قال حدثنا احمد بن اسحاق والسرمري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثني اسماعيل بن ابي اسحاق عن ابن ميمون عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبہ۔ اس درمیان کے اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے کعبے کے پاس، یعنی ہجرت سے پہلے زمانے کی بات ہے۔ وجمع قریش فی مجالسہم، اور قریش کے کچھ نوجوان جمع ہو کر اپنی مجلسوں میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی ٹھٹے کرنے کے لیے۔ اذ قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے آدمی نے اب کہا، کون تھا یہ کہنے والا؟ یہ بدبخت ابو جہل تھا، کہ اس نے کیا کہا کہ الا تنظرون الی ھذا المرائی، الا تنظرون الی ھذا المرائی، کیا معنی؟ کہ تم دیکھ نہیں رہے اس ریاکار آدمی کو؟ نعوذ باللہ، حضور کو کہہ رہا ہے یہ ریاکار آدمی کو نہیں دیکھ رہے، تم نماز پڑھ رہا ہے جو ایکم یقوم الی جذور آل فلاں، کون ہے تم میں سے جو کھڑا ہو جائے بولا خاندان کے اونٹ کی طرف، فیعمل الی فرسھا، پس وہ ارادہ کرے یعنی لے کر آوے، اس کی لید لاوے، اس کا خون لاوے، وصلاھا، اور اس کا صلاح یعنی زیر لاوے، فیجیء بہ، بس ایک خبیث لے کر بھی آ گیا، ثم یمہلہ، اور پھر کہا کہ بھائی وہ آدمی لے کر آوے اور پھر رکا رہے، حتی اذا سجد، یہاں تک کہ وہ سجدہ کرے تو وضع بین کتفیہ، یہ ابو جہل نے کہہ دیا کہ ایسے کرنے والا کوئی ہے تم میں؟ جاوے آل فلاں کی اونٹنی کے پاس سے صلاح لاوے، اس کی گندگی لاوے، اور پھر لے کر کے کھڑا رہے جب تک یہ نوجوان سجدہ نہ کرے، انتظار کرے جب یہ نوجوان سجدہ کرے کہ اس کے اوپر رکھ دے، کوئی ہے؟ تو اب آگے گئے کیا کہا؟ فما اشعاہم، تو کھڑا ہوا اور نے کہا یہ بدبخت ہے، فلما سجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے سجدہ کیا، وضعہ بین کتفیہ، اس نے رکھ دیا یہاں بین کتفیہ، جہاں مہر نبوت تھی اسی جگہ پہ خبیثوں نے یہاں بیچ میں رکھ دیا۔ وثبت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساجدا، اللہ کے نبی سجدے ہی میں رکے رہے، ثبتا ثابت رہے، یعنی وہیں پڑے رہے، اٹھے کیسے؟ اتنا وزن رکھ دیا ہے۔ فضحكوا حتى مال بعضهم على بعض من الضحك، بس وہ ہنسنے لگے، یعنی یہ شیطان
باز کی طرف مائل ہو گیا، یعنی ٹھٹے کر کے ادھر بگلا بگلا ہو رہے، وہ اس کے اوپر گر رہا ہے، وہ اس کے اوپر ہنسنے کی وجہ سے فانطلقا، چلیے فانطلق منطلق إلى فاطمة وهي جويرية. روایت اگر امتحان میں آ گئی تو کہے گا ممتحن فانطلق منطلق، پس چلا ایک چلنے والا آدمی فاطمہ کی طرف، درا حالانکہ وہ جویریہ تھی، درا حالانکہ کون؟ فاطمہ، تو فاطمہ رضی اللہ جویریہ ایک ہے، درا حالانکہ وہ جویریہ، یہاں جویریہ نام علم مراد نہیں ہے، بلکہ صفت درا حالانکہ وہ چھوٹی بچی تھی، یعنی بالغ نہیں تھی، چھوٹی بچی تھی کہ جو بالغ نہیں ہوئی تھی. فَأَقْبَلَتْ تَسْعَىٰ، پس وہ دوڑتی ہوئی آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے، حَتَّىٰ أَلْقَتْهُ عَنْهُ، یہاں تک کہ آ کر آپ کے بدن سے حضرت فاطمہ نے اس گندگی کو ہٹا دیا. تو اس سے ترجمہ ثابت ہو گیا کہ وہ عورت نماز پڑھتے ہوئے نمازی کے بدن سے گندگی کو ہٹا سکتی ہے. چلیے وأقبلت عليه دعا کی اللہم علیک بقریش، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا اللہم علیک بقریش، اے اللہ قریش کو آپ ہی پکڑ سکتے ہیں، علیک تجھ پر ہے قریش، کیا مطلب؟ تو ہی ان سے بدلہ لے گا، تو ہی پکڑ سکتا ہے انہیں. اللہم علیک بقریش، ثم سما، اور پھر آپ نے نام لیا اللہم علیک بعمر بن ہشام، اے اللہ تیرے ہی ذمہ ہے پکڑنا عمر بن ہشام ابو جہل کو، اور عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، اور ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف، عقبہ ابن ابی معیط اور عمارہ ابن ولید. یہ 6-7 آدمیوں کا نام آپ نے لیا اور بددعا کی ان کے لیے. چلیے قال عبد الله رضي الله تعالى عنه فالله لقد رأيته سرعا يوم بدر ثم صحب إلى قائد قائد. کیا کہتے ہیں عبداللہ سے مراد عبداللہ ابن مسعود، کیا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم لقد رأيتهم سرعا، البتہ دیکھا میں نے ان تمام کو جن کا آپ نے نام لیا ہے. کیا دیکھا بھائی؟ سرعا، مقتول پڑا ہوا، سرعا کے معنی مقتول پڑا ہوا دیکھا بدر کے دن. ثم صحبوا، اور پھر انہیں کھینچ دیا گیا، صحبوا الی القلیب، یعنی قلیب بدر، کنواں جو تھا وہاں اس میں ڈال دیا گیا. پھر آپ نے آخرت کے بارے میں فرمایا ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے کہا وَعُتْبِعَ أَصْحَابُ الْقَلِيبِ لَعْنَةً، اور پیچھے اصحاب القلیب کے اوپر لعنت کو کر دیا گیا. وَعُتْبِعَ، لعنت کو تباہ کر دیا گیا، یعنی آخرت میں بھی ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی اور دوزخ میں بھی جائیں گے.